का कोई हिसाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औलिया कराम के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, तसव्वुफ़ को भी समझने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे मुफ्ती तारिक मसूद साहब बहुत ही अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि एक तबका ऐसा है जो सूफिया की तलाश में है कि उस ज़माने में कोई सूफ़ी नहीं, तो जवाब में हम कहते हैं कि मुफ्ती भी तो कोई नहीं है, इस्तिलाह है। ऐसे ही हुजूर? मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि दो गुलूव हैं इस मामले में कि एक तरफ तो कहते हैं इसका कोई सबूत ही नहीं है, सही। और दूसरी तरफ तसव्वुफ़ के नाम पे बिदात खुराफात और हर चीज़ को दीन बना लिया है। सही। तो ये दोनों दो इंतहाएँ हैं। एतदाल का रास्ता यही है कि जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तज़किया कुरान से भी साबित है, तो अगर इसको बाकायदा एक अलग शोबा बनाकर कुछ लोगों ने अपने आप को इसके लिए फ़ारिग कर लिया, जैसे कुछ ने मसाइल के लिए अपने आप को फ़ारिग किया, कुछ लोगों ने हदीस के लिए अपने आप को फ़ारिग किया, तो ऐसे ही कुछ बुज़ुर्गान दीन हैं जिन्होंने तज़किया के लिए अपने आप को फ़ारिग किया कि खानका बनाई। और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह के मदारिस तो नहीं थे कि बाकायदा जिनका एक टाइम होता था, सुबह 8 बजे से क्लासें शुरू हो रही हैं। सुफ़ा था, असहाब सुफ़ा, वो लोग आके बैठा करते थे, और बहुत से लोग थे जो असहाब सुफ़ा में नहीं थे, उन्होंने चलते फिरते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया। सुभान अल्लाह। तो एक यानी बाकायदा कोई इदारा नहीं था। तो जैसे बाद में इदारे वजूद में आए और फिर उसमें दर्जनों डिपार्टमेंट, हदीस का शोबा अलग होता है, फ़िक़्ह का अलग होता है, तारीख़ का बिल्कुल एक अलग शोबा होता है, अरबी ग्रामर है, बहुत सारी चीज़ों को हमने, अरबी अदब है एक अलग है, वो भी उसका भी दीन से ताल्लुक़ है। तो ब्याई नहीं, इसी तरह से एक दौर आया जिसमें बाकायदा सूफिया किराम ने खानकाहें बनाई और तज़किया को बिल्कुल एक अलग शोबा बना दिया। अच्छा। कि जिसने अपनी अंदर की इस्लाह करनी है, जिसने, यानी मैं अगर देसी ज़बान में कहूँ, जिसने इंसान का बच्चा बनना है, ठीक है ना, तो वो हमारे पास आए और हम उसको इंशाअल्लाह उसका तज़किया करेंगे। और ये वो सूफिया किराम थे जिनको सनद मिली थी अपने बड़ों से। सही। तो तसव्वुफ़ में ये ज़रूरी है कि आप किसके मुजाज हैं, किसने आपको इजाज़त दी है, आपका ख़ुद भी तज़किया हो चुका है, तो अल्लाह तो जानता है दिलों के हालात को, लेकिन एक ज़ाहिरी तौर पर एक सबूत के लिए आपको किससे खिलाफत मिली है, किसने आपको गद्दी नशी बनाया है, किसने आपको इस मुसन्नत पे लाके बिठाया है, तो ये सिलसिला भी होना ज़रूरी है उसमें, ताकि कोई भी इसमें फ्रॉडी आदमी घुस के तज़किया के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना ना शुरू कर दे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ों की असल हमें नबी से मिलती है। जैसे मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ रहा था, वयुज़क्कीहिम, के नबी तुम्हारा तज़किया भी करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़े पे सहाबा किराम का तज़किया किया, और फिर होते होते जो सूफिया किराम आई, ये इस्तिलाह बन गई बाकायदा सूफ़ी की, कि जो लोग भी एहसान के दर्जे तक पहुँचे हैं इबादत में और अल्लाह की महब्बत में, अल्लाह के खौफ में, तो जो इस दर्जा एहसान को पहुँच गए उनको वली कामिल कहा जाने लगा। देखिए कुरान की इस्तिलाह का जो आपने सवाल किया, उसमें तो जो भी शख्स गुनाहों से बचता है, नेक ज़िंदगी गुजारता है, वो वली है। अच्छा। तो वो जन्नत में जाएगा। ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो इन टर्म से वाकिफ़ हो और इसी स्टाइल में आएगा दीन की तरफ वही जन्नत में जाएगा, बाकी हम लोगों को बाकी यानी हम लोगों को गुमराह कह रहे हैं। कुरान की इस्तिलाह में तो जो भी गुनाहों से बचेगा और जो भी नेक अमाल करेगा वो अल्लाह का दोस्त है। लेकिन जो एक इस्तिलाह बन गई वली, कि ये अल्लाह का पहुँचा हुआ है, वली है, तो वो इस्तिलाह उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगी जो दर्जा एहसान तक पहुँचे हुए हैं। उन्होंने अल्लाह की इबादत ऐसे कर रहे हैं कि अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, गोया तुम अल्लाह को अपनी आंखों से देख रहे हो। ये दर्जा जिनको हासिल हो गया, और जैसे दोनों हज़रात ने भी एक वो हदीस सुनाई है कि एक मकाम आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला, वो जो है ना, अल्लाह ताला उसकी आंखें बन जाती हैं जिससे वो देखता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाते हैं जिनसे वो पकड़ते हैं, नहीं कोई काम उसका फिर अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं होता, और उसको इस्तेहज़ार नसीब होता है, हर वक्त अल्लाह का इस्तेहज़ार, उस पर गफलत बहुत कम तारी होती है। सही। तो ये है वो तज़किया जिसका कुरान में ज़िक्र। और देखें यहाँ एक बहुत अहम चीज़ ये जी। लोग आज कहते हैं कि हम किताबें पढ़ के बस दीनदार बन जाएंगे, हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, और उनका मकसद यहाँ से अहलुल्लाह की और बुज़ुर्गों की नफ़ी होती है। सही। कि ये सब अपनी दुकानें माज़अल्लाह चमका के बैठे हुए, हमें क्यों, हम किसी के पास क्यों जाएं, हम किसी से क्यों सीखें। सही। तो मैं ये कहता हूँ कि जब कुरान नाजिल हो रहा था तो कुरान से बेहतर तो कोई किताब नहीं है। सही। और वो नाजिल भी अरबी में हुआ, सही। यानी लिसानन अरबिया बिलिसानिन अरबी मुबीन, जो सहाबा की ज़बान थी ना, उनकी मदर लैंग्वेज में कुरान नाजिल हुआ है। वाह। लेकिन उनके लिए तो कुरान कह रहा है इनको नबी से सीखना पड़ेगा, इनको तज़किया भी नबी से कराना पड़ेगा।
وہ براہ راست صرف قرآن پڑھ کے, قرآن بہت زبردست ہے اور معاون اور مددگار ہے, لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے براہ راست صحابہ کرام کا تزکیہ کیا, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جب صحابہ بغیر نبی کے سیکھ لیں تو تابعین وہ ڈائریکٹ قرآن سے سیکھ لیں. خوبصورت. حالانکہ وہ تو ان کا دور تو قرآن کے بعد کا دور ہے, تو ان کو بھی صحابہ سے سیکھنا پڑا ہے, تزکیہ اپنا صحابہ سے کروانا پڑا ہے, اور علم و حکمت کی باتیں صحابہ سے سیکھنی پڑی ہیں, کتابیں بھی معاون مددگار بنی ہیں. تو یہ سلسلہ, اسی طرح تابعین نے پھر تبع تابعین کو, یہ سلسلہ 1400 سال سے آج تک چلا آ رہا ہے. صحیح. تو اس میں یقیناً 2 نمبر لوگ بھی ہیں, تصوف کے نام پہ بہت زیادہ خرافات بھی ہوئی ہیں. جیسے میں نے بات کی ابتدا میں کہا تھا کہ 2 انتہائیں ہیں, کچھ لوگوں نے تصوف کے نام پہ سب کچھ حلال کر دیا. ایک ہمارے, ہم جب صرف پڑھتے تھے تو ہمارے مدرسے میں ایک مقولہ کہا جاتا تھا, صرف کے اصول اور قواعد جو ہوتے ہیں نا گرامر کے, ان سے بعض الفاظ ایسے ہیں جو گرامر کے لحاظ سے پورے نہیں اتر رہے ہوتے. صحیح. جیسے مصیبت کی جمع عربی میں آتی ہے مصائب, لیکن گرامر کے لحاظ سے مصائب آنی چاہیے یہ کے ساتھ, صحیح, لیکن آتی مصائب ہے. ہاں, مصائب آتی ہے. صحیح. تو اس میں کیا کہتے ہیں, بھئی یہ شاذ ہے, بھئی یہ کیا ہے, ایک شاذ لفظ ہے جو عام قاعدے سے ہٹا ہوا ہے, تو اس کے لیے وہ قاعدے نہیں ہیں. صحیح. تو ہمارے استاذ ایک بات کرتے تھے کہ جب صرفی یعنی صرف پڑھنے والا پھنستا ہے نا, تو صرفی پھنسے تو راز ہے, صوفی پھنسے صرفی پھنسے تو شاذ ہے, صوفی پھنسے تو راز ہے. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی صوفی کسی بات میں پھنس جائے کہ بھئی یہ تو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے, تو یہ راز کی باتیں میرا اور اللہ کا ڈائریکٹ معاملہ ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے, آپ کو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا. آپ قرآن و سنت سے بہرحال تجاوز نہیں کر سکتے, کیونکہ تصوف کی جو بنیادی مقصد تھا وہ تو لوگوں کو قرآن و سنت ہی پہ چلانا تھا, اور باطن بھی ان کا قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے جیسے کہ ظاہر ہے. تو یہ ہے 2 انتہائیں جن کے درمیان میں یہ اعتدال کا راستہ بنانا پڑے گا. بات اعتدال کی ہوئی تو مجھے مساوات بھی یاد آئی اور مجھے اتحاد کا ایک پیغام بھی یاد آیا. اس زمانے میں جب افراد و تفریق کا لوگ شکار ہیں اور اتحاد کی صفوں کو توڑتے جا رہے ہیں, وہاں ایسے افراد بھی ہیں جو ملک پاکستان میں رہ کر پاکستانیوں کو جوڑتے ہیں, مذہب ہی کے نام پر منتشر ہونے سے بچاتے ہیں. لاہور کی بادشاہی مسجد میں ایک خوبصورت منظر دیکھا گیا جب افطار کے ٹائم پر بہت سارے مسلمان ایک ساتھ بیٹھے, روزہ بھی کھولا, نماز بھی پڑھی. آئیے چل کے آپ کو ایک پیکیج دکھاتے ہیں, اس کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور ہے, یہ جو راستے ہیں جدا جدا, یہ معاملہ کوئی اور ہے. اس ٹائم میں بادشاہ مسجد لاہور میں موجود ہوں. آج کی جو یہاں پہ افطاری ہونے والی ہے وہ بہت ہی اسپیشل ہے, کیونکہ آج شیعہ اور سنی بھائی یہاں پر مل کر افطاری کریں گے. ہر شے لا محدود ہے, جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی. یہ ملک خداداد پاکستان کی روایت اور ثقافت ہے کہ یہاں کے رہنے والے خوشیاں منانے سے لے کر پریشانی اور دکھ میں سب رنجشیں بھلا کر مل بیٹھتے ہیں. ہزارہا اختلافات کے باوجود تہواروں سے لے کر عبادات تک آپس میں پیار اور محبت کے راستے نکالنا رواداری کا ایک ایسا حسن ہے جو پاکستان کا خاصہ ہے. مذہبی ہم آہنگی کی بات ہو تو ماضی میں انتہا پسندانہ سوچ کے ذریعے معاشرے میں رواداری کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی, مگر ان عناصر کو کامیابی نصیب نہ ہوئی. پھر بھی تجھ سے جدا ہوا, یہ سب LNO کی جانب سے یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے, اٹ شوڈ بی پروموٹڈ اینڈ اپریشیٹڈ, کیونکہ آج کل جو حالات ہیں فسادات کو ہوا دی جاتی ہے, اور ایسے جو بین المذاہب یا بین المسلمین میں جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ میرا خیال سے ان چیزوں کو جو ہے جتنا اپریشیٹ کیا جائے, پروموٹ کیا جائے, وہ کام ہے. فرقائیت کو ہوا دی جا رہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ, اسپیشلی جو بام بلاسٹ ہو رہے ہیں اس سائڈ پہ. تو یہ جو ایونٹ ہے یہ جو یونٹی پیدا کرے گا, اتفاق پیدا کرے گا, نیچرلی یہ آگے نسلوں تک میں جائے گا. یہ انتہائی خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ جب شیعہ نوجوان اپنے اہل سنت بھائیوں کو روزہ افطار کروا رہے ہوتے ہیں, پھر سب مل کر ایک پیش امام کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کرتے ہیں, اور نماز مغرب کے بعد اہل سنت نوجوان اپنے شیعہ بھائیوں کو افطار کرواتے ہیں. کیوں شرک میں ہے تو پھنسا ہوا, کیوں نور سے تو دور ہے,
समाजी तंजीम ख्याल नौ आइडियाज 9 के जेर एहतमाम हर साल लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में रमजानुल मुबारक के महीने में तमाम मकातिब फिक्र के लिए एक मुश्तरका अफ्तार और बाजमात नमाज का एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद मुआशरे में रवादारी, बर्दाश्त, ईसार और मोहब्बत के पैगाम को आम करना है। हम पिछले 5 साल से यहाँ पे शिया सुन्नी भाइयों को इकट्ठा कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद मल्टीप्लाई होती जा रही है, पैगाम फैलता चला जा रहा है। किसी भी मुआशरे में अमन के क़याम के लिए जो अहम तरीन अनासिर हैं वो बर्दाश्त है, रवादारी है, मोहब्बत है, अमन है, तो हम उसी के एक प्रचार के लिए यहाँ पे हर साल आते हैं, क्योंकि यही वो अहम अनासिर हैं जिनसे किसी भी मुआशरे में अमन कायम हो सकता है। मेरे ख्याल से ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है कि शिया सुन्नी में आपस में इख्तलाफात हैं, और ये ऐसे इवेंट जो हैं ये हमें दर्स देते हैं, हमें मैसेज दुनिया को देते हैं कि शिया सुन्नी में कोई इख्तलाफ नहीं है। और माशाल्लाह से जब सब एक साथ मिलकर रोज़ा अफ्तार करेंगे, आपस में बैठ के खाए पिएंगे, तो उससे मोहब्बत और भाईचारा ही बढ़ता है। 5 साल कबल शुरू होने वाली इस तहरीक में अब नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक होती है और हर साल इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। दुनिया को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर मज़हब से ऊंची जो है वो इंसानियत है, और इस्लाम जितना इंसानियत का दर्स देता है मेरा ख्याल से उतना कोई भी मज़हब इंसानियत का दर्स नहीं देता। तो इस्लाम के नाम पर ये फसादात जो हैं इनको रुकना चाहिए, और ऐसी चीज़ें जो हैं जिससे जो लोगों में जो है वो मोहब्बत, प्यार मोहब्बत बढ़े, उसको प्रमोट करना चाहिए। शिया सुन्नी भाई भाई इंसान को रहमान है, रहीम है। फितरत को खिरत के रूबरू कर, तस्खीर मकामे रंगोबू कर, तू अपनी खुदी को खो चुका है, खोई हुई शय की जुस्तजू कर। इस जुस्तजू में, इस तलाश में हम यहाँ तक तो पहुँचे कि इत्तेहाद का एक खूबसूरत सा मंजर देखने में आया। मैं उलमा कराम की राय लेना चाहता हूँ। शाह साहब कैसे देखते हैं इस काविश को? ये ज़रूरी है क्या गैर ज़रूरी सी एक आदत थी? देखिए, बात यह है कि फ़िक़ी इख्तलाफ या मसाइल में उलमा कराम में इख्तलाफ होते रहते हैं। अभी हज़रत मुफ्ती साहब से एक मसला आप पूछें तो वो एक जवाब देंगे, वही मसला आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी राय उसमें मुख्तलिफ होगी। तो अब ये नहीं हो सकता कि मैं मुफ्ती साहब की इल्मी अज़मत का इनकार कर दूं या जो है ना कोई और रास्ता शिद्दत का इख्तियार कर लूं। ये गलत बात होती है कि मसाइल में इख्तलाफ है। हमारे यहाँ शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, हनफी हम सारे मौजूद हैं, तो हमारे ये जितने इख्तलाफ हैं ये सारे के सारे खिलाफ औला की तरफ जाते हैं कि हमारे नज़दीक ये औला है, उनके नज़दीक वो औला है, उनके नज़दीक वो औला है, तो औला पर जो है ना वो हम अमल करते हैं। तो इसी तरीके से दूसरी फ़िक़े जो हैं तो उनका भी यही सूरत हाल है कि उन फ़िक़ा को आप फ़िक़ा समझो और उनसे ये जो शिद्दत की जाती है या तासुब बरता जाता है ये गलत चीज़ है। अच्छी बात और इस बुनियाद पे एक दूसरे से नफ़रतें करना जो है वो ये नामुनासिब बात है। और फिर जो हम अपनी आंखों से इस वक्त देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के हालात क्या हैं, किस तरीके से मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, किस तरीके से मुसलमानों को बाहम लड़ा के कमज़ोर किया जा रहा है, तो उस चीज़ पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। तो ये जो फ़िक़ी इख्तलाफ हैं इनमें ये नहीं है कि आप बुनियाद बना के दूसरे को इस्लाम से खारिज करें या उसकी तौहीन करें या उसकी तहक़ीर करें और या शिद्दत का तरीक़ाकार इख्तियार कर लें, धमाके करना शुरू कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये ममनू हैं। ये ना इंसानी अखलाक़ियात हैं और ना इस्लामी अखलाक़ियात। खूबसूरत। अल्लामा साहब, ख्याल नौ नामी इस तंजीम ने मुसलमानों को साथ बिठा भी दिया, खिला भी दिया, यहाँ तक कि नमाज भी साथ अदा हो गई। हम एक पैगाम इनसे लें तो क्या लें? देखिए, बुनियादी तौर पर कुरान करीम ने जो मिजाज मुसलमानों का बनाने की कोशिश की है वो ये है कि हत्ता अहले किताब को भी करीब ले आओ उन चीज़ों पर जो तुम्हारे और उनके दरमियान मुश्तरक है। कुरान करीम हमें दावत देता है कि तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, उस कलिमे पर, उस उन्वान पर इकट्ठे हो जाओ जो तुम्हारे और उनके दरमियान एक है। जब अहले किताब को ये दावत है तो फिर बेतरीक़ औला मुसलमानों को भी ये दावत है। मुसलमान उस दावत के ज़्यादा पाबंद हैं क्योंकि ये तो अहले किताब तो कुरान को मानते नहीं हैं। ठीक है, जब आप इस एतबार से देखेंगे कि अहले किताब को कुरान ने दावत दी है तो क्या आपस में इख्तलाफ का हुक्म दिया है? कतन नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ख़ुद आलम इस्लाम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है 4 मसालिक हैं, हनफी और अहले हदीस, नहीं पाकिस्तान के, अच्छा हनफियों में फिर 2, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और अहले तशय्युअ जिनको मकतब अहलुल बैत कहा जाता है। सही। लेकिन आप अगर पाकिस्तान से बाहर निकलें, कहीं पर मालिकी हैं,
کہیں پر شافعی ہیں, کہیں پر حنبلی ہیں, کہیں پر حنفی ہیں. آپ اگر خود مکہ میں چلے جائیں تو ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے والے اہل سنت اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے اہل سنت, ہاتھ سینے پر رکھ کر نماز پڑھنے والے اہل سنت اور ہاتھ پیٹ پر ناف پر باندھ کر نماز پڑھنے والے اہل سنت. سب کے درمیان میں شیعہ بھی ہیں جو خود شیعوں میں بھی کچھ ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں جیسے زیدی ہیں, اور کچھ جو ہے ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں. یہ جو ہاتھ کھول کر یا بند کر کے سینے پہ رکھ کے یا پیٹ پر رکھ کر ناف پہ رکھ کے نماز پڑھنا ہے, کیا یہ اصول دین میں سے ہے یا فروعات میں سے ہے؟ اگر یہ اصول میں سے ہے تو پھر تو ایک دوسرے کو ماریں. اچھا, لیکن اگر یہ فروعات میں سے ہے جس میں آپ اپنے فہم کے مطابق اختلاف کر سکتے ہیں, جیسے صدر اول اسلام میں کوفیوں کا کوئی فتویٰ ہوتا تھا, بصریوں کا کوئی فتویٰ ہوتا تھا, مکیوں کا اہل مکہ کا کوئی اور فتویٰ ہوتا تھا, اور اہل مدینہ کا کوئی اور. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, سب گواہی دیں گے اس بات کی. یہ جو اختلافات ہوتے تھے یہ فہم کے اختلافات ہوتے ہیں. میں نے حدیث سے یہ سمجھا, دوسرے نے وہ سمجھا, تیسرے نے یہ سمجھا. جو شخص اس حدیث کو قبول کرتا ہے, فہم کے اختلاف کا شکار ہے, اس کو آپ کسی بھی صورت میں غلط نہیں کہہ سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں اپنی رائے پر عمل کروں گا اور دوسرا اپنی رائے پر عمل کرے گا. آج کے دور میں اگر آپ مجموعی طور پر ان تمام مسالک کی فقہ کو دیکھیں, بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا ہے. الفقہ علی المذاہب الاربعہ اور الفقہ علی المذاہب الخمسہ, یعنی فقہ اہل البیت کو شامل کر کے دونوں طرح کی کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں. جب آپ ان فقہی کتابوں کو بھی نکال کر معاشرے میں رکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 93 سے 97% تک مسائل ایک طرح کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3%, 4%, 5% ہو سکتا ہے فہم کا اختلاف ہو. تو کیا یہ عقل کی بات ہے کہ آپ 5% اختلاف کو ہوا دیں اور 95% جو اتفاقات ہیں اور مشترکات ہیں ان کو آپ پس پش ڈال دیں؟ یہ خلاف عقل ہے. اب مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں بستے ہیں یہاں پر اگر پیٹ پالنا ہو تو آپ لڑائیں. آپ کا میڈیا بھی یہی کام کرتا ہے. میڈیا کے اندر خبر وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کتے نے انسان کو کاٹ لیا تو یہ خبر نہیں ہے, اگر انسان کتے کو کاٹے تو یہ خبر ہے, اس کو اچھالو. میڈیا میں عام طور پر آپ سنتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر بنائی جاتی ہے, خبر آپ بنائیں گے تو لوگ دیکھیں گے. آپ اگر اسی محفل میں کوئی متنازع پروگرام شروع کر دیں اور جھگڑے کروا دیں, آپ بالکل ہٹ ہو جائیں گے. عوام کا مزاج ہے نا یہ. جی بنایا جاتا ہے عوام کا مزاج. یہ دکھا کے بھی ایک مزاج بنانے کی عوام کا مزاج خواص بناتے ہیں, ورنہ لڑائی خلاف فطرت ہے, خلاف دین ہے. آپ کے پڑھے لکھے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ کیسی محفل ہے, لیکن جاہلوں کے درمیان آپ کو وہی چیز مطلوب نظر آتی ہے. یہ آپ نے ان کی تربیت کی ہے. لہذا علماء کے ہاں بھی ایسا ہی ہے, جن کا پیٹ کا مسئلہ ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو ہوا دیتے ہیں. جن کا پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے وہ علمی اختلاف کو علمی اختلاف کی حد تک ہی محدود رکھتے ہیں, اس سے آگے بڑھنے نہیں دیتے. لہذا اس بنیاد پر اگر آپ دیکھیں عثمانیوں کے دور میں خود کعبۃ اللہ کے اندر مختلف مسالک کے ائمہ ہوتے تھے اور ان کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے تھے. ان میں اہل مکتب اہل البیت کے پیش امام بھی ہوتے تھے, حنفی بھی ہوتے تھے, مالکی بھی ہوتے تھے, جن کو آپ سلفی کہتے ہیں وہ بھی ہوتے تھے. مختلف ادوار میں یہ رہے اور تصاویر موجود ہیں. اب بھی تصویر تو پھر گواہ ہے. جب کعبۃ اللہ میں آج کے اس دور سے پہلے اس طرح کے اتحاد اور اتفاق کا منظر تھا جو کہ قرآنی تعلیمات کا مظہر ہے, تو پھر آج کیوں نہ ہو. آج اس اختلاف سے کس نے فائدہ اٹھایا؟ آپ کے دشمن نے, چاہے وہ پاکستان کا دشمن ہو چاہے اسلام کا. لہٰذا اگر آپ نے اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ کو قرآن کی طرف جانا پڑے گا, اور قرآن کی طرف جانے کے لیے فہم کے اختلاف کو علمی حد تک محدود رکھیں اور جو آپ کے مشترکات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں. اس اعتبار سے اگر آپ ان بچوں اور جوانوں کی کاوشوں کو دیکھیں, میں تو 1,00,000 بار سلام کروں گا ان آج کی نسل کے ان تعلیم یافتہ لیکن یونیورسٹیز کے طالب علم. مجھے اس بات پر زیادہ وہ ہو رہا ہے کہ یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں لیکن دین کا درد اور وہ جو فہم ہے شاید ان کے اندر اتنا مضبوط ہے کہ معاشرے میں حاکم اور موجود تعصبات کو انہوں نے اپنے پاؤں تلے روندا ہے اور ایک دوسرے کو سینے سے لگایا ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ اخوت اور بھائی چارے کا منظر شاید پاکستان میں کوئی اور نہ ہو سکے. مفتی طارق مسعود صاحب, ملک پاکستان کے زاویے میں خیال نو کی اس کاوش کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ مسئلہ بڑا حساس ہے
اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، جیسے کہ دونوں حضرات نے بھی بات کی ہے اور سبھی اس کو کہ بھائی اتحاد ہونا چاہیے. ملک میں لڑائی جھگڑے بھی ماضی میں جو قتل و غارت کا ایک فرقواریت کی بیس پر جو کچھ ہوا اس سے ہمارے ملک کو کس قدر نقصان ہوا. لیکن دیکھیں اس کی تہ میں جانا چاہیے کہ فرقواریت پھیلتی کیوں ہے. اختلاف تو صدیوں سے ہے، شیعہ سنی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور اس طرح کی کئی تاریخ میں چند ایک لڑائیاں ہوئی ہوں، لیکن جو مستقل بیسس پر جو ہمارے ماضی میں ابھی جھگڑے ہوئے ہیں، میں ان کو بتا رہا تھا ابھی علامہ صاحب کو ہم سحری کر رہے تھے اچھا کہ میں بچپن میں ہمارے قریب میں امام بارگاہ تھا، ہم نے وہاں نمازیں پڑھی ہیں. اللہ اکبر. تو یعنی نماز کا مطلب اپنی پڑھی ہے نماز، لیکن جگہ نہیں مل رہی، مسجد دور ہے تو ہم چلے جاتے تھے اچھی وہاں. بات. اور شیعہ لوگوں کو بھی ہم دیکھتے تھے کہ ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے. لیکن ایک دور ایسا آیا کہ اگر میں امام بارگاہ میں یعنی جیسے مسجد دور ہے یا مجھے پتہ ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی تو چلو یہاں پڑھ لوں، تو ایک دور ایسا آیا کہ اگر میں ایسے جاؤں گا تو شاید کسی دہشت گردی کے کیس میں گرفتار کر لیا جائے. لیکن دیکھیں یہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہمارے جذبات ہوں کہ ابھی دونوں حضرات نے بات کی ہے نظریاتی اختلافات تو ہیں اور وہ رہتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے مسلک سے متفق ہوں، میں اپنے مسلک کا دفاع کروں گا اور دلائل کی دنیا میں آپ کے مسلک کو غلط بھی قرار دے دوں گا، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے کہ بھئی آپ کی رائے یہ ہے لیکن دلائل کی دنیا میں میری رائے ہے. گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جہاں پھڈے بازی کی نوبت آئے، تان و تشنی کی نوبت آئے، مار دھاڑ کی نوبت آئے، فتوے بازی کی نوبت آئے. لیکن یہ نوبت آتی کیوں ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جس سے دوسرے کے جذبات مجروح ہو رہے ہوں تو پھر انسان طیش میں آتا ہے. ابھی علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ جو لوگ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم 40 پاروں کو مانتے ہیں تو مجھے لوگوں پہ ہنسی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سب شیعہ 40 پارے ہیں سب کے ہاں، تو انہوں نے بعض شیعوں کے جذبات کو آگ لگائی. انہوں نے کہا یار یہ ہمارے بارے میں کیسے کرتے ہیں، ظاہر ہے سب اس طرح نہیں ہوتے. تو اسی طرح جیسے یہ ابھی صحابہ کرام کا نام احترام سے لے رہے تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آیا، تو اسی طرح بعض شیعہ حضرات کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کوتاہی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسی تقریریں آئی ہیں، حضرت ابو بکر کو کھلے عام برا بلا کہا جا رہا ہے، حضرت عمر کو کھلے عام برا بلا کہا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے اس سے اب اہل سنت کے تو ایمان کا حصہ اہل بیت یقیناً ہمارے ایمان کا جز ہیں، لیکن ہم خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی جذباتی تقریر آئے گی تو ان کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بھائی اس سے تو سنیوں میں آگ لگے گی. اب ٹیلی ویژن کے چینلز میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ایک کنٹرول ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر لوگ بھی اس طرح کے بلائے جاتے ہیں جو ذرا معتدل ہوں. آپ جیسے یہ تو میں معتدل ہوں نہیں، تو آپ تمام آپ بھی بہتر جانتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے، فیس بک، واٹس ایپ اور جو یوٹیوب وغیرہ، اس میں تو جو بیٹھ کے جو چاہے تقریر کرے. تو میں نے خود بھی ایسی تقریریں سنی ہیں بعض شیعہ حضرات کی جو حضرت ابوبکر کو برا بلا کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کو. تو ظاہر ہے پھر اگر ہم چاہیں گے کہ ایک دسترخوان پہ کھانا کھائیں یہ بڑا مشکل ہو جائے گا جو اس قسم کی تقریریں سنیں گے. تو ایسے لوگوں کو ہر مسلک میں ایسے علماء کو آگے لانا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کس حد تک یعنی ہماری تقریر برداشت کی جا سکتی ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت حساس ہیں. ان میں تو ایک قتل و غارت تک نوبت آ سکتی ہے. آپ دیکھیں نا اوس اور خزرج کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑائی ہوئی، وہ عصبیت اور لسانیت کی بات چل پڑی تھی. تو عرب میں یہ جو عصبیت بہت تھی، قبائل پر فخر، تو جیسے یہ بات ہوئی ہے تو دونوں طرف سے تلواریں نکل گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کو ٹھنڈا کیا. تو بعض موضوعات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان پہ کسی بھی طرف سے اگر بات چیت ہوگی تو وہ ایمان کا ایک پھر وہ غیرت کا اپنا جو ہے نا وہ اس کو مسئلہ بنا لیا جاتا ہے اور پھر اس پہ بڑا مشکل ہوتا ہے اتحاد. تو یعنی ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ملک میں محبت کا ماحول پیدا ہو تو اہل بیت کا بھی احترام ہو اور دوسرے صحابہ کا بھی احترام نہ ہو، اور اگر احترام نہ ہو تو کم از کم توہین نہ ہو. کھلے عام ایسی تقریریں نہ ہوں جس سے جذبات کو آگ لگتی ہو. سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے اور یہ ہر مسلک کے علماء کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی، کہ وہ اپنے ماتحتوں کو کنٹرول کریں. ذمہ داری ہے. میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، کچھ چیزیں میں نے ان سے بھی سنی تو میں حیران ہوا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر میرا ایک ذہن میں تھا کہ شیعہ حضرات کی مسجدیں نہیں ہوتی، تو انہوں نے بھی بتایا کہ امام بارگاہ کے اندر مسجد الگ ہوتی ہے، امام بارگاہ الگ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے ہمارے مذہب میں امام بارگاہ نہیں ہے، لیکن اتنی تو ایک بیٹھ کے ایک بات سامنے آئی کہ امام بارگاہ مسجد سے الگ ہے. اور انہوں نے بتایا کہ چونکہ جو عورتیں مینسز میں ہوں وہ مسجد نہیں جا سکتی تو ان کے لیے پھر امام بارگاہ بنائی گئی. مسجد اس سے بالکل ایک اس کے الگ ہوتی ہے. تو ایک کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ اچھا ایسا ہوتا ہے، ہم تو سمجھتے تھے ایسا نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ 40 پارے نہیں ہوتے بھائی، ساری دنیا 30 مانتی ہے. تو ایسے ہی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ بھی ہمارے خلفائے راشدین میں سے ہیں. اور جتنے صحابہ ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی برات تو قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے. تو اس قسم کی تقریریں اگر کوئی کر رہا ہے شیعہ حضرات میں
تو اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا ہے جس پہ اہل سنت بہت جذبات میں آتے ہیں، تو اس سے ملک کا امن خراب ہوگا. دونوں طرف ضرورت ہے. اگر ہمارے ہاں کوئی ایسی تقریریں کر رہا ہے جو ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں جو نہیں ہیں، جو شیعہ حضرات میں وہ چیزیں نہیں ہیں، تو ہمارے حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کنٹرول کریں. یہ آپ نے بغیر تحقیق کے کیسے الزام لگائے. اور 4 آدمیوں کو دیکھ کے، جیسے دیکھ کے چاول ہوتے ہیں نا، 2-4 چاول چیک کر کے پوری دیکھ پر حکم لگا دیا جاتا ہے. تو کوئی مسلک ایسا نہیں ہوتا کہ 2-4 افراد کو دیکھ کے آپ نے پورے مسلک پہ ایک چیز کا حکم تھوپ دیا. یہ بدگمانی ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ وہ مضبوط بنیاد ہوگی جس بیس پر ہم مختلف مکاتب فکر کے درمیان ایک جوڑ پیدا کر سکیں گے، محبت پیدا کر سکیں گے، جو ملک کی ایک بہت شدید ضرورت بھی ہے. بہت خوبصورت گفتگو ہو گئی. اور جی حضور آپ چند جملے عرض کروں، اجازت ہے؟ جی بالکل. میں مفتی صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس حوالے سے، بڑی خوبصورتی انہوں نے اور اچھی گفتگو کی ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں زمینی حقیقتیں، ان زمینی حقیقتوں کی طرف اگر ہم نہیں جائیں گے تو یقیناً غلط فہمیوں کا شکار ہوں گے. مکتب تشیع میں یا اہل سنت کے مختلف مکاتب کے اندر بعض شدت پسند ہر جگہ ہوتے ہیں. کیا یہ جو گزشتہ 30 سال میں پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوئی ان کا تعلق کسی خاص مکتبہ فکر سے تھا یا نہیں تھا؟ لیکن کیا اس پورے مکتب کو مطعون کرنا کہ یہ مکتب دہشت گرد ہے یہ درست ہے؟ قطعاً نہیں. میں اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا کہا جائے کہ بھئی دیوبندی دہشت گرد ہے. نہیں بھئی ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے اہل حدیث کے حوالے سے کہنا کہ سب گستاخ ہیں، نہیں قطعاً ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2-4 بندے ان میں سے نکلیں جو اس طرح کی زبان استعمال کریں، ان کو آپ مکتب کو مجموعی طور پر اس طرح کی بات کریں تو یہ قطعاً درست نہیں ہے. اسی طرح سے بریلویوں کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے یا اہل سنت جن کو کہا جاتا ہے عامت المسلمین میں، ان کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ یہ سارے بدعتی ہیں، نہیں بھئی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسی طرح سے اگر اہل تشیع کے حوالے سے بھی ایسی بات کی جائے تو یہ بھی غلط ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. اس وقت نجف میں ہم چونکہ تقلید کرتے ہیں، اہل سنت حضرات ان 4 ائمہ تک ہی محدود ہیں. ہم ہر دور میں زندہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس تقلید کے لیے مجتہد کا جامع الشرائط ہونا ضروری ہے. آج کے دور میں 2 بڑے مجتہد ہیں ہمارے ہاں، ایک آیت اللہ العظمیٰ خامنئی ہیں اور ایک آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی ہیں. سید علی سیستانی عراق میں ہیں. عراق میں اکثریت شیعوں کی ہے، لیکن اقلیت اہل سنت کے ہونے کے باوجود اور دشمن کی تمام تر کوششوں کے باوجود آج جب عراق کی صورتحال ایسی بنی کہ اس کی تباہی کی نوبت آئی، شیعہ سنی سب کٹھے ہو گئے اور آج صورتحال یہ ہے کہ شیعہ سنی کے پیچھے اور سنی شیعہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، میرے پاس اس طرح کی تصویریں آج انہی افطار پارٹیوں کی موجود ہیں جہاں پر جب شیعہ علماء اہل سنت کی جامع مساجد میں گئے تو انہوں نے شیعہ علماء کو آگے کر دیا، خود پیچھے نماز پڑھی، اور اہل سنت جب شیعوں کے پاس گئے تو انہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. تصویریں انہی دنوں کی، یہ جو آج کل یہ دن گزر رہے ہیں. اچھا وہاں پر اہل حدیث کا بھی ایسا ہی ہے. اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ مہدی سمیدی. ابھی انہوں نے جو فتویٰ دیا وہ پڑھ کے میں خود حیران رہ گیا کہ شیعہ علماء نے ایسا فتویٰ نہیں دیا جیسا فتویٰ انہوں نے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دشمن سامنے آتا ہے تو پھر چھوٹے اختلافات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر بد زبان لوگ نہیں ہیں؟ نہیں، ایسا ہے، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. کیا ہمارے ابھی آپ یوٹیوب میں چلے جائیں، کیا دیوبندیوں کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں؟ اہل حدیث کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں؟ بریلویوں کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں؟ شیعوں کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں؟ ہر جگہ ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے بد زبانی کی تو اس کی وجہ سے آپ پورے مکتب کو نشانہ بنائیں اور اس کے بعد کہیں ہم تو کٹھے نہیں بیٹھیں گے. یہ غلط ہے. اس پورے معاشرے پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا. اس لیے آیت اللہ خامنئی کا ایک فتویٰ ہے، انہوں نے کہا کہ امہات المومنین اور صحابہ کرام کی شان اقدس میں توہین حرام ہے. حرام ہے، مطلقاً حرام. فقہی طور پر دیکھیں 2 اصطلاحیں ہیں، ایک ہے ریاست کا قانون اور ایک ہے فقہی شرعی حکم. انہوں نے جو اپنا فتویٰ دیا اس میں ان سے پوچھا گیا تھا، جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ امہات المومنین کی شان اقدس میں کوتاہی اور اس طرح کی زبان استعمال کرنا شرعاً حرام ہے، قانوناً جرم ہے. قانوناً جرم کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں اسی ملک کے اندر کے قوانین کے تحت اس کو سزا ملے گی، جیل میں ڈالا جائے گا. اور شرعاً حرام کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے.
उधर आप इराक में चले जाएं, आयतुल्लाह सिस्तानी ने फरमाया कि अहले सुन्नत को भाई नहीं बल्कि अपनी जान कहो। आगे बहुत सारी उनकी बातें हैं। इसका मतलब यह है कि उन लोगों में इतनी दूर अंदेशी थी कि वो अपने दुश्मनों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि हमारे दुश्मन के दाखिल होने के रास्ते कौन से हैं। मुझे ये बताएं कि चाहे किसी भी मसलक में हो, उनमें अगर थोड़ा सा उनके अंदर जाके देखें ना, तो आपको वो लोग जो इस तरह की शिद्दत पसंदी पैदा करते हैं, उनके पीछे किसी न किसी एम्बेसी का हाथ नजर आएगा आपको। आप आज यूरोप में चले जाएं, 20 चैनल्स चलते हैं, 20 चैनल्स। मैं आपको लिस्ट दूंगा रात को अगर मुझे तौफीक मिली और टाइम मिला। 20 चैनल्स चलते हैं, उनका काम सिर्फ यह है कि ये चैनल उस मसलक को गाली देगा और वो चैनल इस मसलक को गाली देगा। फंडिंग कौन करता है? या मलिका बरतानिया करती है, या MI6 का काम है ये, या फिर CIA का, अमेरिकन का। तो क्या हमारी आंखें खोलने के लिए ये काफी नहीं है? एक अब अगली बात देख लें, एक शेख यासिर हबीब है इधर बरतानिया में। अच्छा। उसके पास एक बहुत बड़ा इलाका है और उसने फदक के नाम से एक चैनल खोला हुआ है। अच्छा। वो ऐसी गुमराह कुन बातें करता है जिससे वाकई माशरे के अंदर आग लग जाए। अच्छा। उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से अपने आप को शिया भी कहता है। अब सारे शिया कहते हैं ये भाई MI6 का एजेंट है, फंडिंग वहां से होती है। लेकिन अगर आप कहें नहीं नहीं, वो चूंकि उसने अपने नाम के शिया लगाया हुआ इसलिए हम उसकी वजह से आप सबके खिलाफ हैं, तो मेरा ख्याल है आपकी अकल पे मातम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसी यासिर हबीब का एक जुमला इस वक्त जो है सोशल मीडिया में, उसकी अपनी आवाज में, वीडियो में मौजूद है। वो कहता है कि ये जो मलिका बरतानिया है ये सैयदा है, आले रसूल में से, यानी जो खुद ईसाई है, मसीही है, कलिमा उसने पढ़ा नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो इस हद तक उन एजेंसियों के हाथों में जकड़े हुए, और यही कैफियत उधर अहले सुन्नत के नाम से चलने वाले वो चैनल्स की है। तो आपका दुश्मन क्या चाहता है इस पूरे खित्ते के अंदर? इसी नाम से आपको लड़ाना। जी। पहले वो बरेलवी देवबंदी लड़ाएगा जी, फिर वहाबी बरेलवी लड़ाएगा, फिर शिया सुन्नी लड़ाएगा। माजी की तारीख आपको इसी से भरपूर मिलती है। क्या ये चीजें अकल को खोलने के लिए काफी नहीं है कि इसके पीछे जो जहन कार फरमा है वो आपके मुल्क का भी दुश्मन है और आपके अकायद और आपके नजरियात का भी दुश्मन है। हाँ, कुछ सादा लोह लोग अपनी गलतफहमियों या जहालत की वजह से ऐसे लोगों के हाथों ईंधन बनकर इस्तेमाल हो सकते हैं, और वो जो इस्तेमाल होते हैं उन्होंने मुमकिन है शिया का लिबास पहना हो, देवबंदी का लिबास पहना हो, अहले हदीस का पहना हो, या फिर बरेलवी का पहना हो, लेकिन जो फिक्र पीछे है वो वही इस्तेमारी फिक्र है जिसने खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया। और आज तमाम मुसलमान अमरीकियों के जूते तले रुंध रहे हैं और इसराइल के तलवे चाट रहे हैं। आज ये दौर है। तो इसलिए मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा अपने जहन को खोल कर हकायक को दर्द भी करना चाहिए, और एक दूसरे की जो बुनियादी किताबें हैं, बुनियादी किताबें जिनको हर मसलक अपने इम्तियाज के तौर पर बताता है, भाई ये हमारा अकीदा है, सही, जो ऑथेंटिक है, उनको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद बात करनी चाहिए कि क्या वाकई ये मकतब का नजरिया है या फिर कुछ अफराद इससे सुए इस्तेफादा करते हैं। अगर हम इस तरह से इल्मी अंदाज में आगे बढ़ेंगे, मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं होगी। हम यहाँ पर देखें, हमारे यहाँ भी शिद्दत पसंदी कम तो नहीं है, लेकिन हम बड़ी आसानी के साथ अपनी महफिलों में जो बात करते हैं वही बात टीवी के स्टेज पर भी करते हैं, और जब अपनी मस्जिदों में, मिंबर पे, इमाम बारगाहों में जाते हैं वहीं पर भी यही बात करते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं होती। हम जब अहले सुन्नत के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो ये कहकर पढ़ते हैं कि भाई हमें हुक्म ये है कि हर सूरत में ये काम करो ताकि दुश्मन की साजिशों को आप नाकाम कर सकें। जब हम इस हद तक अपने विजन का इजहार करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये पीछे उसके एक अकीदा कार फरमा है और दीन का दर्द कार फरमा है। मेरा ख्याल है अगर इस तरह से हम आगे बढ़े तो फिर ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें सिर्फ लकीर रह जाएंगी, दीवारें नहीं रहेंगी, और एक दूसरे से गले मिलने के हम काबिल होंगे, रवादार होंगे, और इसी तरह की नस्ल जन्म लेगी जो नस्ल आज आपने लाहौर के हवाले से दिखाई है। मेरी दुआ है कि आइंदा इस तरह की फजा मजीद आगे बढ़े और पैदा हो इंशाल्लाह। ख्याल नौ आपकी जो आपने खुशबू और गुलिस्तान वहाँ पे लगाया, उसकी महक यहाँ तक हमें महसूस हुई है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का बड़ा खूबसूरत सा एक पैगाम गया है, तमाम ही उलमा कराम ने इसको सराहा है। मुल्क पाकिस्तान
کے زاویے میں دیکھتے ہوئے کہ اتحاد کا پیغام جانا چاہیے, امن اور پیار کا, محبت کا پیغام جانا چاہیے, اور وہ جا رہا ہے. لہٰذا جتنا ہو سکے اس کو مزید بڑھائیں, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, تکلیف نہ ہو, کسی کو نقصان نہ پہنچے آپ کی زبان سے, آپ کے ہاتھ سے اور آپ کے افکار سے. جو ہمارا موضوع تھا اس حوالے سے ایک آخری سوال میں لینا چاہتا ہوں. شاہ صاحب, علامہ اقبال نے کہہ دیا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. خانقاہ اور رسم شبیری کیا فرق ہے بنیادی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ خانقاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر رسم شبیری ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا راستہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اس زمانے کے لحاظ سے جب اقبال نے یہ بات کی تو شاید ان کے ذہن میں جہاد کی کوئی بات ہو, تو وہ جہاد جو ہے صوفیہ کرام کرتے رہے ہیں. حضرت شیخ فرید الدین عطار جو ہیں وہ جہاد میں قتل ہوئے ہیں. پھر ہمارا 1857 کا جو انگریزوں نے انگریز آئے, انہوں نے یہاں قبضہ کیا مسلمانوں کی حکومت پر, تو انگریز سے لڑنے والے جو لوگ تھے ان میں اکثریت صوفیہ کرام کی تھی, یا صوفیہ کرام سے وابستہ لوگ تھے جو ہے نا, تو وہ اکثریت کے ساتھ تھے. تو اس لیے یہ کہنا کہ حضرات صوفیہ کرام جو ہیں وہ جہاد سے یا قوم کی اصلاح سے غافل ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہے, وہ غافل نہیں ہے. ذرا خانقاہ کے اندر داخل ہو کے آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں. تو یہ ہے وہ اقبال کے جذبات ہیں کہ وہ جس طریقے سے ایک جوان کو کہتے ہیں کہ مسلمان تو جوان ہے اور تو اس پہاڑ کے ساتھ ٹکر جا, اور یہ تو پہاڑ کو لات مارے گا تو پہاڑ تیری لات سے گر جائے گا. تو یہ ایک ولولہ ان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے آزادی کا اور حریت کا, یہ علامہ اقبال کا جو پیغام ہے. تو اس میں وہ انہوں نے یہ سمجھا, حالانکہ وہ خود صوفیہ کرام سے وابستہ تھے, سلسلہ قادریہ سے ان کا تعلق تھا, لیکن اس کے باوجود ان کو یہ خیال آیا کہ شاید صوفیہ کرتے کچھ نہیں ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایک کام میں لگا ہوا ہوتا ہے, جیسے وہ کام جو ابھی آپ نے دکھایا ہے, تو جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں ان کے جذبات ہیں. ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ کیوں نہیں آتے اس میدان میں. تو علامہ اقبال کے بھی ایسے جذبات تھے کہ وہ ایک کام میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیہ کرام میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے, اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے حساب سے یہ آگے کیوں نہیں بڑھتے. لیکن اقبال نے مسلمانوں کے اندر بھائی چارگی کو رواج دیا ہے, اور انہوں نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ اب اپنی انفرادی شخصیت کو چھوڑ دو اور جو اسلام کا راستہ ہے اس پہ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ, مختلف الفاظ سے, مختلف کلمات سے, فارسی زبان میں, اردو زبان میں. تو انہوں نے یہ جوانوں کو پیغام دیا ہے. تو اس لیے ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ خانقاہ میں رسم شبیری جو ہے وہ نہیں سکھائی جاتی, بلکہ خانقاہ میں سکھائی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے, اور یہ سارے کام جو کرنے کے ہیں عصر حاضر میں وہ خانقاہوں میں ہوتے ہیں, بتائے جاتے ہیں. خوبصورت, اور اس کی ضرورت بھی ہے. بہت اچھی گفتگو. میں خود خانقاہ میں ہی رہا ہوں 8-10 سال. ارے واہ ماشاءاللہ, حوالہ دینا پسند کریں گے؟ اور ابھی بھی میں بیعت ہوں کسی شیخ سے, ماشاءاللہ 20 سال سے بیعت ہوں اپنے شیخ و مرشد سے. وہ ماشاءاللہ پورا ایک ادارہ چلا رہے ہیں جامعۃ الرشید, اور کراچی یونیورسٹی سے اس کا الحاق بھی ہے. اور ہمارے ہاں جامعۃ الرشید کی ایک ہی چھت کے نیچے MBA بھی ہے, اور انگلش لینگویج بھی سکھائی جاتی ہے, مفتی بھی بنایا جاتا ہے, ماسٹر بھی کروایا جاتا ہے مختلف شعبوں میں. تو ساری دین دنیا, اور خانقاہ بھی چل رہی ہے. تو وہ بہت بڑے صوفی ہیں جن سے میں بیعت ہوں, اور 2 مہینے تو وہ بیت اللہ میں ہی گزارتے ہیں, اللہ صرف عبادت کرتے ہیں وہاں پہ, بلکہ 3 مہینے سال میں. تو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں, بہت زیادہ عبادت گزار ہیں. تو یہ جو تصور دیا گیا ہے کہ صوفی ہے تو وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوگا, یہ غلط ہے. مجھے دیکھ لیں, میں تو کوئی اتنا بڑا صوفی نہیں ہوں, بہت نالائق سا آدمی ہوں, لیکن شاگرد ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو تصور دماغ میں لایا گیا ہے نا تصوف کا, کہ وہ ایسا ہوتا ہے, یہ جاہل لوگوں کو دیکھ کر, ایک جس میں ابھی بات ہی یہی چل رہی ہے نا, چند لوگوں کو دیکھ کر ایک دماغ میں ایک چیز قائم کر لی جاتی ہے. تو علامہ اقبال نے بھی میرا خیال ہے چند جاہلوں کے بارے میں یہ کہا ہے, کہ ان کو کہا ہے کہ صرف یہی نہیں ہے وہ بھی ہے. تو اس کا مطلب, اقبال کا مطلب تصوف کی نفی ہرگز نہیں ہے, ایسا ہی ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے مشائخ کو ماشاءاللہ دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں. اقبال تو یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئے کہ ملا کی اذا اور ہے, مجاہد کی اذا اور. شاید وہ ان جذبوں کو, ان حوصلوں کو بیدار کر رہے ہیں جس کی ضرورت بھی ہے. بہت شکریہ. انگریزوں کے خلاف, انگریزوں کے دشمن ایک ہے. کے بارے میں جو اقبال نے باتیں کہی ہیں وہاں ان کے ملا کو اس نے ترجیح دی ہے, جو ہے ایسا ہی ہے کہ روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو. کتنی خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ. میں آج بہت خوش ہوں. بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب آپ کا, علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ, شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, شہزادے کا بھی بہت بہت شکریہ. تمام لوگوں کا میں اظہار تشکر پیش کرتا ہوں کہ آج عرفان رمضان کی اس نشریات سے ہمیشہ کی طرح حسب روایت اتحاد کا, پیار کا, محبت کا اور امن کا پیغام گیا, جاتا رہے گا. اسی وعدے کے ساتھ افطار کی نشریات میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا, اپنے ارد گرد کے لوگوں
کا بہت خیال رکھیے گا. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ملک پاکستان کی تعمیر, ترقی اور تربیت میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں. فی امان اللہ. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, کلفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع 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 ماہ رمضان, الوداع الوداع مسجدوں میں بہار آ گئی تھی, جو قدر جو آتے نمازی, مسجدوں میں بہار آ گئی تھی, جو قدر جو آتے نمازی, ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ, ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ, الوداع 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 ماہ رمضان, الوداع الوداع بزم ابطار سجتی تھی کیسی, خوب سحری کی رونق بھی ہوتی, بزم افطار سجتی تھی کیسی, خوب سحری کی رونق بھی ہوتی, سب سما ہو گیا سونا سونا, سب سما ہو گیا سونا سونا, الوداع الوداع
माह रमजान, माह रमजान, नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, आहे इसिया में ही दिन कटे हैं, नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, आहे इसिया में ही दिन कटे हैं, हाय गफलत में तुझको गुजारा, हाय गफलत में तुझको गुजारा, अलविदा अलविदा माह रमजान, जब गुजर जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा, जब गुजर जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माह रमजान, अलविदा अलविदा माह रमजान, माह रमजान की रंगी हवाओं, अब्र रहमत